ناظرین، ہم سب ڈیلی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آج کل تو مارکیٹ میں ہر روز ہی نئی نئی اشیاء دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود ان چیزوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہم روز استعمال تو کرتے ہیں پر انہیں بنانے کا اصل مقصد کوئی نہیں جانتا۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ نمبر 8، پرفیوم۔ ناظرین، پرفیوم دنیا کی سب سے امیزنگ اور میجیکل چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرفیوم میں میجک کیسا؟ وہ اس لیے کہ جو شخص 1 مہینے سے نہایا نہ ہو، پرفیوم اس کی بھی عزت بچا لیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیوم ایکچوئل میں کس لیے بنایا گیا تھا؟ پرفیوم در حقیقت انسان کو خوشبودار نہیں بلکہ بدبودار بنانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ سننے میں تو شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن اصل میں پرفیوم تو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس میں اسمیل والا لیکوڈ ڈال کر باڈی اور کپڑوں پر لگایا جائے اور اس کی وجہ سے مچھر اور مکھی وغیرہ انسان کے نزدیک نہ آ سکے۔ ایون پرانے دور میں تو اس بدبودار پرفیوم کو لگا کر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس سے زہر بھی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو جو اسپرے ہم مچھر اور مکھیاں وغیرہ کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پرانے دور میں لوگ وہ باڈی اور کپڑوں پر لگاتے تھے۔ یہ سچ میں عجیب بات ہے۔ نمبر 7، رنگز۔ ناظرین، آج کل دور میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جو کہ رنگ نہیں پہنتی ہو۔ ایون لڑکے بھی اپنا سویگ بڑھانے کے لیے مختلف ڈیزائنز کی رنگز کا استعمال کرتے ہیں۔ آف کورس رنگ ایک جویلری آئٹم ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، پر جو بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان رنگز بنانے کا اصل مقصد سجنا سورنا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ رنگز لیڈیز کے زیور کی غرض سے بنائی گئی تھی، بلکہ یہ تو عورتوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی، یہ تو رائل مین کے لیے بنائی گئی تھی۔ پرانے زمانے میں ہر بادشاہ اور حکمران کے پاس ایک رنگ ہوتی تھی جو کہ وہ مہر یعنی کہ اسٹمپ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بادشاہ جب خط لکھتے تھے تو اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے تاکہ بادشاہ کے خط کی نشاندہی کی جا سکے۔ ہر بادشاہ کی رنگ ایک خاص ڈیزائن کی ہوتی تھی جو کہ اس کی پہچان ہوتی تھی۔ بعد میں بھلے کسی آدمی نے اسے عورت کا زیور بنا دیا۔ اینی وے، نیکسٹ ٹائم جب آپ رنگ پہنے تو اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہ سمجھے۔ نمبر 6، چوئنگ گم۔ ناظرین، ہم سب اکثر چوئنگ گم کھاتے رہتے ہیں، خاص کر بچے تو اس چیز کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ببل گم آج ہم استعمال کرتے ہیں، اسے بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ کہانی سن 1760 میں شروع ہوئی تھی۔ اس وقت لوگ درخت سے نکلنے والے ریشن کو گم سمجھتے تھے اور اسے مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر ایک شخص جس کا نام انٹونیو اینا تھا، اس نے درختوں سے نکلنے والے ریشن کو اکٹھا کیا اور اسے بیچنے کی غرض سے نیو یارک لے آیا۔ اس نے یہ مٹیریل ایک امریکن انویٹر تھامس ایٹم کو سیل کر دیا۔ تھامس اسے اپنے لیب میں لے آئے اور اس مٹیریل سے ربڑ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ ربڑ بنانے کا آئیڈیا فیل ہو گیا، تو انہوں نے اس مواد میں چند فلیور ایڈ کر کے اسے کینڈی بنا دیا، اور یہ چوئنگ گم مارکیٹ میں آتے ہی چند دنوں میں ساری کی ساری سیل ہو گئی اور تھامس نے اسے اپنا بزنس بنا لیا۔ اس طرح ایک ربڑ سویٹ کینڈی میں بدل گیا۔ نمبر 5، بریل۔ ناظرین، آپ میں سے کئی لوگ بریل لینگویج کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ یہ اصل میں ایک ڈوٹڈ لیٹر لینگویج ہے جسے اندھے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اندھے لوگ کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تو ان ڈوٹس کی مدد سے وہ ریڈ کر لیتے ہیں، پر اس بات کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں ڈوٹڈ لیٹر لینگویج اندھے لوگوں کے لیے نہیں ایجاد کیا گیا، بلکہ اس کا استعمال خفیہ ایجنٹ کیا کرتی تھی۔ ایکچوئل میں یہ ایجنٹ اپنی آرگنائزیشن کو اس طرح کا شارٹ کوڈڈ میسج سینڈ کرتے تھے جسے کوئی اور ریڈ نہیں کر پاتا تھا۔ جب یہ سیکرٹ لینگویج ایجاد ہوئی تھی اس وقت اسے نائٹ رائٹنگ کہا جاتا تھا۔ اس زبان کا سیکرٹ ایجنٹ کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اسے دیکھ کر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اسے نابینا لوگوں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اب دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں نابینا لوگ اسی لینگویج کی مدد سے ریڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4، پلوز۔ ناظرین، دنیا کے ہر شخص سونے کے لیے پلو یعنی تکیے کا استعمال کرتا ہے۔ سافٹ پلو کے بغیر سونا تو آلموسٹ ناممکن ہے، پر یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ پلو سونے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ پرانے دور میں یہ پلو اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ کیڑے مکوڑے بال، کان، منہ اور ناک میں داخل نہ ہو سکے۔ اس وقت لوگ زمین پر سویا کرتے تھے تو یہ کیڑے مکوڑے کان، ناک میں گھس جاتے تھے، اور مزید یہ کہ اس وقت پلو جتنا سخت ہوتا تھا اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر کے چائنا میں ہارڈ پلو بنائے جاتے تھے تاکہ سر زمین سے اونچا رہے۔ چائنا میں لکڑی، پتھر اور سخت مٹیریل سے بنائے گئے تکیا بہترین سمجھے جاتے تھے۔ پھر اس وقت کے امیر لوگوں نے اپنی دولت کو شو آف کرنے کے لیے ریشم اور روئی کے تکیے استعمال کرنا شروع کیے۔ اس دور میں نرم تکیے استعمال کرنے والوں کو دولت مند سمجھا جاتا تھا، اور خاص کر کے سافٹ پلو کو امیر لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ان امیر لوگوں کی عادت تو ہمارے لیے کافی اچھی ثابت ہوئی، ورنہ چائنا کے پلو نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دینا تھا۔
नंबर 3 7 अप। नाजरीन 7 अप दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक्स में से एक है। हम में से ज़्यादातर लोग तो डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 100 साल पहले 7 अप कम्प्लीटली मुख्तलिफ थी। इवन इसे बनाने का मकसद ही कुछ और था। ये स्टोरी 1929 में शुरू हुई थी। चार्ल्स लेगर ग्रेग जो कि डी हाउडी कंपनी के मालिक थे, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते थे। ये कंपनी असल में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बनाती थी, लेकिन इनकी कंपनी टोटल फेल थी। अपनी कंपनी को डूबते देखकर चार्ल्स ने अक्टूबर 1929 में लेमन और लाइम को मिलाकर एक तजुर्बा किया और उन्होंने इस सॉफ्ट ड्रिंक को बिप लेबल लेमन लाइम सोडा का नाम दिया। किसी ने भी एक ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी से लेमन सोडा की उम्मीद नहीं की थी, पर यह ड्रिंक चंद अरसे में ही इतनी मशहूर हुई कि सब इसे डेली इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इस ड्रिंक का नाम बहुत ही लंबा था, तो कंपनी ने इसे 7 अप का नाम दे दिया। कभी कभार एक छोटा सा आइडिया भी काम कर जाता है। नंबर 2 ओवन। नाज़रीन, आजकल ज्यादातर घरों में ओवन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। इनके ऊपर चूल्हा होता है जिस पर आग जलाकर कोई भी डिश बनाई जा सकती है और नीचे मौजूद ओवन में पिज्जा, स्टीम, केक और अनगिनत चीजें बनाई जा सकती है। और अगर आपके घर में भी ओवन इस्तेमाल होता है तो आपने भी नोट किया होगा कि किसी भी ओवन के बॉटम में एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये खाना बर्तन रखने के लिए होता है, और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर घरों में लोग इसके अंदर बर्तन या दूसरे किचन आइटम को स्टोर कर देते हैं, जबकि इसे बनाने का असल मकसद ये नहीं। इस खाने का प्रैक्टिकली एक बहुत ही यूजफुल पर्पस होता है। ये खाना इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर ओवन में कोई चीज पक रही हो तो ऑलरेडी बनी हुई डिश को इसके अंदर रखकर गर्म रखा जा सके। अगर आप ओवन में कोई चीज पकाए और इस खाने को खोले तो ये गर्म होगा। आप इसमें कोई भी खाना नॉर्मल हीट पर बिल्कुल फ्रेश और गर्म रख सकते हैं। बहरहाल इस खाने में बर्तन स्टोर करना तो नाइंसाफी होगी। नंबर 1 क्वीन बम्स। नाजरीन, दुनिया के हर मुल्क में स्मॉल करेंसी के लिए क्वींस का इस्तेमाल किया जाता है। आप सबके इस्तेमाल में भी इस वक्त कोई ना कोई क्वींस जरूर होगा। जाहिर है ये हमारी डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नोट किया होगा कि क्वीन के एज पर ये स्मॉल बम्स बने होते हैं। हम सब इसे सिर्फ एक डिजाइन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनको एक मकसद के लिए बनाया गया था। आप सब ये बात तो जानते होंगे कि पुराने दौर में सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। शुरू में इन सिक्कों की एज बिल्कुल फ्लैट होती थी, तो लोग ऐसा करते थे कि सिक्के रगड़कर इनसे गोल्डन पाउडर आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर देते थे और इस पाउडर से सोने की दूसरी चीजें बनाते थे। इस फ्रॉड से बचने के लिए इन सिक्कों पर ये बम्स बना दिए गए ताकि लोग इन सिक्कों से सोना चोरी ना कर सकें। एक सिक्के से तो थोड़ा पाउडर निकलता था, लेकिन ज्यादा सिक्कों के साथ ऐसा किया जाता था तो लोग काफी सोना चोरी कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में ये बम्स सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन के तौर पे बनाए जाते हैं, हालांकि अब इनकी कोई जरूरत बाकी नहीं रही।